آپ لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی مقبول ہو جائیں، جو جس طرح کی جو طرز سیاست ہے آپ کی، روز ٹویٹر پہ کوئی بات کرنا، الزامات لگانا، جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو جتنے مرضی آپ پاپولر ہوں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں منیر صاحب کے اپنے تجزیے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو کافی پتہ ہوگا کہ قبولیت کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بدل چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار ہے کہ ایک شخص اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ جیسے منصور صاحب نے کہا تھا کہ میرا کپتان ڈٹا ہوا ہے، یا اس لحاظ سے کہا تھا، اور جو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ آپ جو پوچھ رہے تھے منیب صاحب سے یا ان سے کہ یہ نیریٹو کیوں نہیں ہوتا، تو میں وہ منصور صاحب کے اس میں کہوں گا کہ میرا شعر جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی بات پہ کون یقین کرے گا۔ تو اب جب ہم اس چیز کی بات کے لحاظ سے کرتے کہ اس وقت کیا قبولیت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چیز بدل رہی ہے، عوام کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ عوام کی جو قبولیت ہے وہ زیادہ اہم ہوتی جاتی ہے اس دوران، اور خاص طور پہ ہم نے 8 فروری کو دیکھا ہے کہ عوام نے کیسے مقبولیت اور قبولیت کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اس میں اس سے پہلے جو ہوتا تھا اس میں مقبولیت ایکچولی صحیح معنوں میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے قبولیت ہو نہیں سکتی تھی۔ پر سر اس مقبولیت کو دیکھیں نا، آپ نے چینلائز کرنا ہے اقتدار کی طرف، تو جس قسم کی آپ سیاست کر رہے ہیں، جس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، جس طرح کا آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، وہ سب کے سامنے، جب تک یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے، آپ نئے الیکشنز کی بات تو کر رہے ہیں، کیا یہ نئے الیکشنز کی جو بات ہے یہ ان سارے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ نئے الیکشنز کی بات یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پروبلی ہر ایک کو ایک فیس سیونگ دے دے گی۔ ہر وہ لوگ جو کہ کسی وجہ سے اپنی ذاتی انا یا کسی وجہ سے پھنس گئے تھے اور ایک مقبولیت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے، ان ادر ورڈز جو ریالٹی تھی، جو گراؤنڈ ریالٹی تھی، اس سے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس شتر مرغ کی طرح جو اپنے سر کو ریت میں دے دیتا ہے وغیرہ، تو یہ اس چیز سے باہر آنے کے لیے اس میں سر آج امپورٹنس اس کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات تھی، اور ملاقات کے بعد دوبارہ پھر اس کا بڑا گرمجوشی سے ذکر کیا گیا۔ خان صاحب نے تقریباً ایک ہفتہ 10 دن پہلے، جیسے منصور صاحب کہہ رہے ہیں، وہی نا، وہ تو کہہ رہے ہیں 10 دن پہلے انہوں نے ایک دفعہ آج کہہ دیا سینئر تھا، رہنماؤں نے مل کے جب سب کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا ادھر کہ خان یہ گو ہیڈ اب اس پہ یہی ہمارا بیانیہ ہے، یا پھر یہ چند دن رہے گا؟ میرے خیال میں یہ جب وہ بات آ کے ایز پارٹی پالیسی سامنے آ رہی ہے تو پھر میرے خیال میں یہ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں ہم باقی ملکوں میں دیکھ لیں، جیسے ابھی ایران میں ہوا، جیسے ٹرکی میں ہوا، کہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے 50% نہیں لیا، 49% بھی لیا، تو آپ نے الیکشن دوبارہ کرا لیا ہے، ان آرڈر ٹو ویریفائی کہ وہ جو ابہام ہوتا ہے یا جو وہ ایک قسم کی ایمبیگوٹی ہوتی ہے آپ اس کو کلیئر کر لیں، اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری، لیکن یہ جو الیکشنز ہوں گے ان کو ان الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں ہونا چاہیے، that's for sure، ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ they are very biased، ٹھیک ہے، in my personal opinion they are very biased، تو میں اس لحاظ سے میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ہے، لیکن I personally feel کہ this is a very good way forward۔ کیا آپ لوگوں نے کچھ تبدیل کرنا ہے، یا اقتدار میں آنے کے بعد جو منیب صاحب نے جس جانب اشارہ کیا، اور میجورٹی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو ہی آپ اقتدار میں آئیں گے آپ کہیں گے کہ ابھی خبر آئی ہے، سارے ہمارے بھائی ہیں، جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شروع سے ہی لوگ ہم کہتے تھے کہ آ کے ووٹ دے دو، اور وہ مطلب ہم کہتے تھے کہ بھئی وہ ووٹ دے دے، مینیج کر لے، خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ بہت سارے، ٹھیک ہے، لیٹ می جسٹ، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہمارے اتحادی، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتحادی کہاں سے مینیج ہوتے تھے، وہ آج بھی مینیج ہوتے، اس وقت بھی مینیج ہوتے تھے، انہوں نے آپ کو دیے تھے، انہوں نے ان کو کہا تھا یا کہا ہوگا یا جو بھی ہے نا اس وقت، مطلب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت بنائی تھی، یہ تو عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہوا ہے نا، مطلب انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ کہا کہ ہماری غلطی تھی، انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہماری غلطی تھی۔ ناؤ اب فار ایگزامپل میں آج آپ کی جگہ بیٹھ جاتا ہوں اور میں ایک غلطی کرتا ہوں یا 2 غلطیاں کرتا ہوں، تو پرابلی لوگ مجھے کہیں گے یار تم نے یہ بڑی غلطی کی ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے کہ یار میرا پہلا پروگرام تھا ایز این اینکر، لیکن اگر آپ
یا منصور صاحب یا منیب صاحب وہ غلطی جو پچھلے 4 دفعہ کے وہ ٹینیور میں بھی کرتے آ رہے ہیں اور ہر پروگرام میں کرتے آ رہے ہیں, سو شوڈ دے بھی مطلب ان کو اسی لیول پہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک چیز. نمبر 2, وہ جو اسمبلیوں کا جو کورم پورا ہوتا تھا وہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم نہیں ہوتا تھا, وہ انہی کے لوگ ہوتے تھے. تو عمران خان کہتے تھے کہ تمہاری بندے نہیں آتے جن کو وہ تو آپ ان کو مینیج کرو, میرا وہ مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے. اب بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھیں پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ تھا, مسئلے تھے جب پاکستان پیدا ہوا تھا, مسئلے تھے, شاید اتنے نہیں تھے جتنے مسئلے بتائے گئے تھے, اتنے شاید نہیں تھے, اور اس چیز کو لے کر, لیکن پاکستان ہیز ٹو ایوالو آؤٹ آف دیٹ سیکورٹی اسٹیٹ ٹورڈز اے ویلفیئر اسٹیٹ اور اے پروگریسو اسٹیٹ. اگر پاکستان آج بھی, اور جیسے منیب صاحب کہہ رہے ہیں, اینڈ ود ڈیو ریسپیکٹ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود ہم, کہ اگر ہم لوگ سیکورٹی اسٹیٹ کے اندر ہی بیٹھے رہے اور اسی چیز کے لحاظ سے بیٹھے رہے, اسی ڈر کے, اسے خوف کے لحاظ سے بیٹھے رہے, تو ہم اگلے 100 سال بھی ادھر ہی پڑے رہیں گے. وہ بنگلہ دیش جو ہم سے 75% غریب تھا, آج وہ ہم سے 45% مالدار ہے. کیوں؟ دے ہیو پروگریسڈ, ٹھیک ہے, دے ہیو ایوالوڈ. وہ انڈیا جو ہم سے زیادہ غریب تھا, آج ہم ان کے ایک بندے کے برابر پورے پاکستان کا بجٹ ہے, ان کے ایک وہ ہے. تو وی ہیو ٹو چینج, وی ہیو ٹو ایوالو, یو ہیو ٹو چینج اینڈ یو ہیو ٹو ایوریبڈی. نہیں, سیاسی جماعتیں, اگر آپ نے وہی کرنا ہے جو منیب صاحب کہہ رہے ہیں دین اٹ ول چینج. تو ایک بجے تک ہمیں بھی چینج ہونا چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھو گے بالکل بدلی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان وہ بندہ ہے کہ جو کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو یہ نہیں کہتا یار بکا فلانا, وہ کہتا ہے چینج کرو. ہی ہیز گاٹ, یہ دیکھیں ہر ایک انسان کا ایک ٹیمپرمنٹ ہے, ہر ایک انسان کی ایک ہسٹری ہے. آپ اس ہسٹری کے لحاظ سے اس کو دیکھیں, جج کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بندہ کس لحاظ سے ہے. آپ عمران خان کی ہسٹری کے لحاظ سے دیکھیں, یہ وہ بندہ ہے جو ٹیم پلیئر ہے, یہ انڈیویجول پلیئر نہیں ہے. اگر یہ انڈیویجول پلیئر ہوتا تو ایز اے کیپٹن 147 ایئرس کی ہسٹری میں کوئی کیپٹن جو 90s میں ہو وہ اپنی اننگز ڈکلیئر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ یار میں 100 کر لوں, یا پھر آؤٹ ہو جائے تو اس کے بعد ڈکلیئر کرتا ہے. سو اس کی پرسنالٹی, اس کی سوچ مختلف ہو, آپ اور میری والی نارمل سوچ والی نہیں ہے. تو آگے کیا کرنا چاہیے؟ جتنی تعریفیں آپ میرے کپتان کی کر رہے ہیں تو منصور صاحب مسکرا رہے ہیں وہاں پہ. میں منصور صاحب دیکھیں, منصور صاحب نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ ان کے کپتان کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں تو پھر تو مطلب کہ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, ایک تو میں باعث ہوں, میں ذرا منصور صاحب کو, ایک تو میں باعث ہوں, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ فیکٹ بتا رہا ہوں.